اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب صدق اللہ العظیم۔ جیسے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے درس قرآن کا آغاز افتتاح ہم نے کی تھی۔ آج یہ ہمارا چوتھا کلاس ہے جس میں ہم قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر آسان الفاظ میں مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کے آداب کے بارے میں بیانات فرمائے تھے، بیان کیے تھے ہم نے۔ امید ہے آپ تمام لوگوں وہ یاد کر چکیں گے، اپنے ساتھ نوٹ بھی کیا ہوگا۔ قرآن کریم کے آداب تو ہم نے وہ 5 آداب پڑھے تھے۔ ایک اصلاح نیت اللہ کی رضا خالص، کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ کوئی مجھے عالم کہے، عالمہ کہے، مفسر مفکر کہے، بڑے بڑے القابات سے مجھے پکارے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا ادب جو تھا وہ ہم نے پڑھا تھا قرآن کریم کی عظمت، کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز رکاوٹ نہ آئے اس سے چھٹی ہونے کی۔ اس کے بعد تیسرا سبق کے لیے آنے کی اور جانے کی۔ آنے اور جانے تو نہیں ہو سکتا، جو آن لائن سن رہے ہیں تو وہ اس طرح کریں گے کہ وقت کی پابندی ان پر ضروری ہے۔ یہ آداب ہے نا، باوضو ٹائم ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے تیار بیٹھنا ہے کہ بس ڈائریکٹ جوائن۔ یہ آداب ہے، میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کو اگر محبت دو گے تو آپ کو بھی اللہ محبت دے گا، یہ بھی آپ سے محبت کرے گا، اللہ کی کتاب ہے۔ اس طرح چوتھا درسگاہ سبق کے اندر جو آداب ہے وہ یہ کہ آپ نے توجہ سے سننی ہے، آپ نے لکھائی کرنی ہے، ٹیک نہیں لگانا، سامنے قرآن کریم ہونا چاہیے۔ ان آدابوں کی رعایت، ان کی لحاظ بہت ضروری ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک قرآن نہیں سیکھ رہا یا میں قرآن نہیں سیکھ پا رہا، تو ظاہری بات ہے وہ آداب کی فرمانبرداری، آداب کی رعایت نہیں کرتا ہوگا۔ اور 5واں وہ بیان اوروں تک پہنچانا، کہ اوروں تک وہ باتیں، وہ بیانات جو ہم نے سیکھی ہے، آپ لوگوں نے سیکھی ہے، ہم نے بیان فرمائے تھے، وہ بیان کریں گے۔ جیسے مثلا پہلا اصلاح نیت، کہ قرآن سیکھنا، قرآن کو سکھانا اللہ کی رضا کے لیے، خالص لوجہ اللہ تعالی۔ یہ نہیں کہ کوئی مجھے عالم کہے، مفکر کہے، مفسر کہے۔ دوسرا قرآن کریم کی عظمت، اس کی اونچائی، اس کو اونچا جاننا، اس طرح سبق کے لیے آنے اور جانے کی۔ اور چوتھا سبق کے اندر جو آداب ہے، اور 5واں سبق کے بعد اوروں کو بیان کرنا، کیونکہ حدیث میں آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغ انی ولو آیا، مجھ سے پہنچاؤ اگر ایک آیت ہی، چونکہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، وہ تم نے سیکھ لیا، اوروں کو سکھاؤ، بیان کرو۔ اس کے بعد ہم نے اصول القرآن کی آغاز ہم نے کیا تھا، افتتاح کی تھی اصول القرآن کے۔ قرآن کے کتنے اصول ہیں؟ تو اصول تو بہت ہیں، لیکن ہم نے کچھ اہم ہم نے پڑھے تھے۔ جیسے سب سے پہلے قرآن کریم کے اسماء، نام، قرآن کریم کے نام تو بہت زیادہ ہے۔ علماء کرام بعضوں نے 48 ذکر کیے ہیں، بعضوں نے کرام نے 60 نام ذکر کیے، بعضوں نے 100 ذکر کیے۔ تو ہم نے کچھ نام پڑھے تھے ان کی جو مشہور نام ہے۔ جیسے سب سے پہلے قرآن تو قرات سے نکلا ہے، جو پڑھی جاتی ہے، نبی اسلام کے دور سے لے کر قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد نور، روشنی والی کتاب، ہدن، ہدایت، شفا والی کتاب۔ اس طرح فرقان، فرق کرنے والی کتاب، مابین حق و باطل۔ اس طرح برہان، دلیل، الکتاب۔ اس طرح مبارک بھی اس کا نام ہے، ہدایت بھی اس کا نام ہے، نور بھی اس کا نام ہے، شفا بھی اس کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کریم کی تعریف پہ وضاحت کی تھی۔ دوسرا اصول یا عنوان، قرآن کریم کی تعریف، یہ کس کی کتاب ہے، کس کی طرف سے ہے، کس پہ نازل ہوئے، ہم نے تفصیل کے ساتھ وضاحت کی تھی۔ اور ہم نے یہ حوالہ بلکہ قرآن کریم سے ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور
نبی اسلام کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، حوامیم صبا 24واں 25واں 26واں سپارہ کے 24 25 26واں سپارے جتنے بھی ہیں، یہ 3 سپاروں میں جو بھی صورت نیا شروع ہوتا ہے اس کے پہلے میں اللہ فرماتے قرآن کریم کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کریم کی علت نزول یا حکمت نزول کے مین پوائنٹ قرآن کریم کے نازل ہونے کی یہ کیا تھی، وہ ہم نے قرآن کریم کی آیاتوں سے اللہ خود ہی فرماتے کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگ نکل آئے اندھیرے سے روشنی کی طرف، تو یہ تب ہی ممکن ہے نا جب کوئی بندہ اس کی آیت میں سوچ اور فکر اور تدبر کرے گا۔ اور اس کے بعد چوتھا جو اصول تھا قرآن کریم کے مخاطبین، قرآن کریم کس کو خطاب کرتا ہے، کس کو بیان کرتے ہیں، تو وہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک ماننے والے، نہ ماننے والے۔ ماننے والے مومن، ان کی پھر صفات قرآن کریم میں جگہ بجگہ ذکر ہوتی ہے، اور نہ ماننے والے کافر، تو ان کے پھر 4 قسم ہیں، ایک مشرکین، منافق، یہود، نصارہ، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے، مشرکین 1، منافقین 2، یہود 3، نصارہ یا عیسائی یا نصرانی یا نصارہ یہ 4۔ تو آج ہم اور 5ویں بات ہم نے اصول جو ہم نے پڑھا تھا وہ قرآن کریم کی وہ یہ تھا کہ ہر صورت کی ابتدا سے ہم کتنے باتیں کریں گے پہلے، یعنی جو بھی صورت ہم شروع کریں گے تو اس صورت کے بیان کرنے سے پہلے ہم ہر صورت کی ابتدا سے، آغاز سے، بیفور ایوری سورہ آف قرآن ہم 5 باتیں ڈسکس کریں گے، 5 باتیں کی وضاحت کریں گے۔ ایک یہ کہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، نزولاً کون سا ہے، ترتیباً کون سا ہے، دوسرا امتیاز ربط صورت، تیسرا امتیاز، چوتھا مقصد، اور 5واں تقسیم صورت۔ اس پر میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں نے آپ کو بتایا نا، قرآن کریم کی 2 نزول ہے، ایک تو وہ جو آسمان سے قرآن کریم جب نازل ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ سب کو معلوم ہے کہ آیت نازل ہوتی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیتیں تھی نا۔ تو قرآن جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورت فاتحہ لکھا ہوتا ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی قرآن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جس میں پہلے سورت اقرأ، سورت علق ہو، اگر ہو بھی تو وہ کا ترتیب صحیح نہیں ہوتا۔ تمام کی قرآن کتاب جس میں بھی قرآن کریم ہے، تمام قرآنوں میں سب سے پہلے اور اول کیا ہے، سورت فاتحہ۔ سوچ کی بات ہے کہ پہلے سورت یاسین کیوں نہیں ہے، سورت اخلاص کیوں نہیں ہے، سورت ناس کیوں نہیں ہے، مطلب قرآن کی ترتیب تھا، تو مطلب جو بھی آیا جس نے بھی ترتیب لکھ لیا، یہ آیات یہ صورت یہاں، یہ صورت یہاں، تو کیا ضرورت اس کی اہم وجہ ہے، ریزن ہے مین۔ دیکھیں قرآن کریم جب نازل ہوئی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں وہ پہلے تو ایک صورت علق تھی، سب سے پہلے صورت اقرأ کی، صورت علق کی آیتیں نازل ہوئی تھی نبی السلام پر۔ اس کے بعد صورت قلم تھی، نون والقلم وما یسطرون۔ اس کے بعد صورت مزمل، پھر صورت مدثر، 5ویں نمبر پر یہ صورت تھی، صورت فاتحہ۔ اس سے پہلے ہم اس صورت کے کچھ نام پڑھتے ہیں یا اوپر آخر میں پڑھیں گے، چاہیے چلو صحیح ہے۔ دیکھ لیں آپ کہ یہ صورت نزول میں 5ویں نمبر پر ہے، مطلب آسمان میں جو صورت نازل ہو رہی تھی اس میں 5ویں نمبر پہ، لیکن یہاں قرآن کریم میں یہ فرسٹ ہے، پہلے نمبر پر۔ یہ کیوں؟ اصل وجہ اور مقصد کیا ہے اس کی؟ یہ اس لیے کہ یہ صورت جو ہے تمام قرآن کریم کی خلاصہ ہے، نچوڑ ہے تمام قرآن کریم کی۔ قرآن کریم میں تو 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، تو تمام کا خلاصہ اس صورت میں ہے۔ یاد رکھیں حضرت حسن بصری رحمہم اللہ، آپ سب جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو حضرت حسن بصری بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ، تمام آسمانی کتابیں 104 ہے، تمام کا خلاصہ قرآن کریم میں ہے۔ 103 کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم میں ہے، اور قرآن کریم کا خلاصہ وہ سورت فاتحہ میں ہے۔
پھر سورۃ فاتحہ میں وہ خلاصہ آیت نمبر 4 میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس صورت کو اللہ نے سب سے مقدم اور پہلے اس لیے ذکر کیا کہ یہ تمام آسمانی کتابوں کا اور تمام قرآن کریم کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے. تو خلاصہ پہلے ہوتا ہے. آپ جب ماشاءاللہ آپ سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، امید ہے تمام ایجوکیٹڈ ہوں گے، تو آپ جب ایکسپلینیشن کرتے ہیں کوشچن کی تو سب سے پہلے کہتے ہیں ڈیفینیشن کر دینا، ڈیفینیشن اس کے بعد ایکسپلینیشن، ڈیفینیشن پھر ایکسپلینیشن. تو تمام قرآن کریم کی یہ جو ہے یہ خلاصہ ہے، مین پوائنٹ ہے تمام قرآن کریم کا، اور اس کے بعد تمام خلاصہ ہے، تفسیر ہے، تفسیر. اور یہ تمام قرآن کریم کی اس صورت کو کہتے ہیں، القرآن، قرآن کریم کی ماں. تو صورت یہ 5 باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ سوال آتا ہے. تو یہ 5 باتیں اس میں ان 5 باتوں میں بہت گہرا علم ہوتا ہے. جس طرح سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ صورت مکی ہے کہ مدنی ہے. تو یہ صورت مکی صورت ہے. تو مکی اور مدنی صورت میں ڈفرینسز کیا ہے؟ مکی صورت لوگ کہتے ہیں کہ وہ صورت جو مکے میں نازل ہو، مدنی وہ جو مدینے میں نازل ہو. یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ ایگزیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے. مکی صورت وہ صورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو. تمام وہ صورتیں وہ مکی ہے جو ہجرت سے پہلے، خواہ وہ مکے میں ہو یا مکے سے باہر ہو، لیکن ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہوئی ہو اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں. جو 10 سال 11 سال سے پہلے جو صورت نازل ہوئی ہے، نبی اسلام کی رسالت پیغمبری ملنے کے بعد 10-12 سال تک یہ مکی صورت، جتنے بھی صورت نازل ہوتے تھے وہ مکی تھے. مطلب نبی اسلام نے پھر 11-12 سال بعد ہجرت کی اور پھر مدینی صورت نازل ہوتے رہے. اور مدینی صورت وہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو. دیکھیں یہ نبی اسلام نے ہجرت کیوں کیا؟ یہ اسی وجہ سے کہ مشرکین مکہ نے نبی اسلام کو کہا کہ آپ یا تو یہ قرآن بیان نہ کرے اور یا اس جگہ کو چھوڑ دے. تو نبی السلام نے قرآن ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ بیت اللہ آپ چھوڑنے کی جگہ تو نہیں ہو، قابل نہیں ہو چھوڑنے کی، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑو اور قرآن کو نہ چھوڑو. یعنی قرآن کو نہیں چھوڑا، جگہ اللہ کے گھر کو چھوڑا لیکن اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑا. پھر بعد میں جب مدینہ چلے گئے، پھر ادھر فتح مکہ ہو گیا، مکہ کو فتح کر لیا. تو قرآن اہم ہے، اسے بھی آپ اندازہ لگا سکتے کہ نبی السلام نے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، بیت اللہ کو، لیکن قرآن بیان کرنے کو نہیں چھوڑا، قرآن بیان کرتے رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد جو صورت نازل ہوئی اس کو مدنی کہتے ہیں. یعنی 12-13 سال بعد جو صورت نازل ہوتی رہی اس کو مدنی صورت کہتے ہیں. یہ تو صحیح ہے، لیکن مکی اور مدنی صورت میں اور فرق کیا ہے؟ مطلب مکی صورت میں کس کا بیان ہوتا ہے اور مدنی میں کس کا؟ تو یاد رکھیے آپ، مکی صورتوں میں صرف اور صرف عقیدے کا بیان ہوتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا بیان نہیں ہوتا. کیونکہ مکے میں نہ نماز تھے، مطلب نوافل تھے اور تہجد تھا، لیکن اس طرح نماز فرض نہیں تھے کہ یہ صبح کی نماز ہے اور ظہر کے وسر کی، یہ نماز نہیں تھی یہ فرض. نہ زکوٰۃ تھا، نہ حج تھا، نہ جہاد تھا، نہ عمرہ تھا، کیونکہ اس ٹائم صرف ضرورت تھی ایمان کی، عقیدے کی. عقیدہ لوگوں کی، عقیدے میں شرک تھا، بدعت تھا، ایک اللہ کو سب کچھ نہیں مانتے تھے. اللہ کو ایک مانتے تھے لیکن ان کے ساتھ پھر شریک ٹھہراتے تھے صفاتوں میں. تو مکی صورتوں میں صرف اور صرف دیکھو، ایک ایمانیات ہے نا، ایک عبادات ہے، ایمانیات اور عبادات. تو مکی صورتوں میں صرف اور صرف ایمانیات کا بیان ہوتا ہے، ایمان کا، کہ ایمان خالص ہو جائے، ایمان مکمل ہو جائے، ایمان خالص ہو جائے. تو مکی صورتوں میں صرف اور صرف بیان ایمان کا ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں میں بیان ایمان کا بھی اور اس کے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا بھی. آسان یہ کہ مکی صورتوں میں عقیدے کا بیان ہے، ایمان کا، اور مدنی صورتوں میں اعمال کا بیان ہے.
عقیدہ کے بیان اور عمل کا بیان. دیکھیں قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں نا, تو 114 صورتیں میں 86 صورتیں صرف مکی صورتیں ہیں. یعنی 86 صورتیں صرف و صرف عقیدے کے بارے میں کہ عقیدہ صحیح کرو, ایک اللہ کو سب کچھ مانو, حاجت روا, مشکل کشا, داتا, غوث اعظم, فریاد رس, دعائیں قبول کرنے والا, حاجتیں قبول کرنے والا, شفا دینے والا, تکلیف ہٹانے والا. قرآن کریم کے زیادہ تر حصے میں یہ بیان ہے کہ ایک اللہ ہی تمہارا سب کچھ ہے جو کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد غالباً 28 صورت جو ہے, 28 صورتیں وہ مدنی ہے. اس میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس میں احکامات کا بیان ہے, عبادات کا بیان ہے. تو مکی صورتیں میں دیکھیں تو اس ایک بات سے آپ کو تمام پتہ چل جاتا ہے, جتنی بھی بڑی صورت ہو, جتنی بھی چھوٹی صورت ہو, آپ سے ایک بات سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس صورت میں بیان کس کا ہے, اس چیز کا بیان ہے. یہ مکی صورت ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس صورت میں کس کا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کا بیان اس میں نہیں ہے, اس میں صرف ایمان کا بیان ہے. اور مدنی میں ایمان کا بھی ہوتا ہے اور عقیدے کا بھی ہوتا ہے, ایمان کا بھی ہوتا ہے اور عبادات, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد نزولاً, تو نزول میں یہ صورت جو ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 5ویں نمبر پر ہے, مطلب آسمان سے جو صورتیں نازل ہوئی ہے اس میں یہ 5واں نمبر پر ہے, اور قرآن میں پہلے نمبر پر ہے ترتیب میں. تو یہ کیوں پہلے نمبر پر ہے؟ ربط. اس کے بعد دوسری بات جب ہم کرتے ہیں ربط, تو ربط کہتے ہیں مناسبت کو, تعلق کو, کہ اس صورت کو اس صورت کے ساتھ اٹیچ کیوں لگایا, مطلب اس صورت کے ختم ہونے کے بعد یہ صورت بقرہ کیوں ہے, اور صورت بھی تو آ سکتی تھی, اور بھی آ سکتی تھی, تو اس سے پہلے تو دوسرا صورت ہے نہیں چونکہ قرآن کی ترتیب میں. تو اس لیے ہم پڑھتے کہ اس کو پہلے کیوں لایا. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو سب سے پہلے مقدم اس لیے کیا کہ یہ تمام قرآن کریم کی خلاصہ ہے. یہ قرآن کریم کی خلاصہ ہے, تفصیل ہے. تو اس لیے اللہ رب کریم نے اس صورت کو مقدم کیا, اس صورت کو پہلے ذکر کیا تمام صورتوں سے پہلے. اور یاد رکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صورت حدیث میں اس کو ام القرآن کہتے ہیں, ام الکتاب کہتے ہیں. اور یہ صورت یہ شفا والی صورت ہے. آخر میں اس صورت کے نام پر پھر کچھ میں گفتگو کروں گا. اس کے بعد امتیازات صورت. امتیازات وہ باتیں امتیاز ممتاز سے نکلا ہے, وہ باتیں جو اس صورت میں ہو لیکن اور صورتوں میں نہیں ہو, یعنی وہ اہم باتیں جو اس صورت میں ہو اور صورتوں میں نہیں ہے. تو آپ لکھیں صورت ممتاز ہے اس بیان پر کہ یہ سب سے مختصر صورت ہے لیکن سب سے جامع صورت ہے. مختصر صورت ہے لیکن جامع ہے, جامع صورت ہے, تمام احکامات اس میں ذکر ہیں. اس کے بعد صورت ممتاز ہے اس بیان پر کہ اس صورت کی پہلی 3 آیاتوں میں اللہ کے 5 نام ہیں. آپ تو نماز میں پڑھتے ہیں, ہم تمام لوگ الحمدللہ, لیکن آپ نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہوگا کہ اس کی پہلی 3 آیاتوں میں اللہ کے 5 اسم ہیں, اس میں مبارک اللہ کے 5 نام ہیں. جس طرح پہلا للہ, دوسرا رب, تیسرا الرحمن, چوتھا الرحیم, 5واں مالک. اللہ کے 5 نام. جس طرح دن میں 5 نمازیں بھی ہیں نا, تو اللہ کے 5 نام بھی ذکر ہوتے ہیں. اس کے بعد تیسرا صورت ممتاز ہے اس بیان پر کہ اس صورت ممتاز ہے آیت نمبر 4 پر 3 پر ایاک نعبد و ایاک نستعین. 4 پر ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ یا اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد صورت ممتاز ہے اس بات پر کہ اس صورت کے آخری آیات میں 3 گروہ کا بیان ہے مختصر. انعمت علیہم, مغضوب علیہم, ضالین. یہ 3 قسم کے گروپس کا بیان ہے, مومن, کافر, منافق. مختصر کہ مومن انعمت علیہم, جس پر اللہ نے انعام کیا ہو, مغضوب علیہم, کافر, اور ضالین, گمراہان یعنی منافق. اس طرح صورت کے امتیازات بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ مقصد صورت کا, یہ آپ تمام لوگ یہ تو ضرور یاد کریں, مقصد صورت فاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ. میں آپ کو بھیج بھی دوں گا پھر الفاظ کی لکھائی کہ العبادۃ للہ وحدہ, عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے.
عبادت کے لائق صرف اللہ نہیں، یعنی عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ ہے. یہ صورت کا مقصد ہے صورت فاتحہ کا. تمام لوگ یہ لکھے اپنے ساتھ، اور یہ میں پھر آپ سے انشاءاللہ سنوں گا بھی. مقصد صورت فاتحہ کا العبادت للہ وحدہ، یعنی عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے اور کوئی نہیں. نہ پیر ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ ولی ہے، صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے. اس کے بعد تقسیم صورت کی، تو یہ صورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک، الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک، یعنی یہ 3 آیاتیں، یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ آیت نمبر 4، صرف آیت نمبر 4، اور تیسرا حصہ آیت نمبر 5 سے آخر تک. پھر دیکھ لیں سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 4، اور تیسرا حصہ آیت نمبر 5 سے آخر تک. پہلے حصے میں بیان ہے اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء، اللہ کے نام، یعنی حقوق اللہ بیان ہے. پہلے حصے میں حقوق اللہ کہ یہ اللہ کے حق ہے، کہ آپ اللہ کو رب کہے، آپ اللہ کو رحیم کہے، آپ اللہ کو رحمان کہے، رحیم کہے، مالک کہے، یہ اللہ کے حقوق ہے. اس کے بعد پھر دوسرا حصہ جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں بیان ہے اللہ کے حقوق اور بندے کے حقوق، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہیں. حقوق اللہ ایاک نعبد اور حقوق العباد ایاک نستعین، کہ لوگ کیا کہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو اللہ ان کی پھر مدد بھی کرتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا حصہ، آخری حصہ جو ہے آیت نمبر 5 سے آخر تک، تو اس میں بیان ہے کس کا، اس میں بیان ہے حقوق اللہ، حقوق العباد کی. اور حقوق العباد کی 3 گروہ. دوبارہ دیکھ لیں مقصد صورت کا العبادت للہ وحدہ، عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے. صورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 3 تک، دوسرا اس میں بیان حقوق اللہ اور اللہ کے 5 اس میں مبارک. دوسرا حصہ آیت نمبر 4، اس میں بیان حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں. اور تیسرا حصہ میں حقوق العباد کا بیان ہے صرف، اور 3 گروہ کا بیان، مومن، کافر، منافق. دیکھ لیں آپ اس صورت کو اللہ رب کریم نے پہلے ذکر کیا. میں نے تو آپ کو اس کی وضاحت کی کہ یہ تمام کتابوں کی کیا ہے، قرآن کریم کی ماں ہے. اور ماں اصل ہوتی ہے نا، کہتے ہیں الکتاب، کہتے ہیں اصل کو، الدماغ اس پردے کو کہتے ہیں جس میں دماغ ہوتے ہیں. اس طرح الجیش اس جھنڈے کو کہتے ہیں جس کے سائے تلے تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جو ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، جیش. ماہ کو بھی اس لیے کہتے ہیں، ماہ سے نکلا ہے کہ وہ اصل ہوتے ہیں نا. تو اس قرآن کریم کو، اس کی صورت کو کہتے ہیں الکتاب یا القرآن. اس صورت کے کچھ نام ہے. ہمارے استاد کا نام ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کی علم اور علم میں برکت ڈالے. ہمارے استاد محترم شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا آخر الرحمان صاحب. تو اس صورت کے کچھ نام ہیں. اس صورت کو صورت فاتحہ بھی کہتے ہیں. تو فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ فاتحہ مینز اوپننگ. اس صورت کا نام صورت فاتحہ ہے. فاتحہ کا مطلب ہے کھولنا. تو کیا کھولنا؟ یعنی قرآن کریم کس پہ کھلتا ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے قرآن نہیں نا، قرآن بند کرے پھر کھولے، تو سب سے پہلے یہی صورت، تو اس پہ قرآن کریم کھلتا ہے. اسی وجہ سے اس صورت کا نام ہے صورت فاتحہ، یعنی کھلنے، اوپننگ. دوسری توجہ، دوسرا ریزن، وجہ وہ یہ کہ اس صورت پر عمل کرنے سے جنت کے دروازے، دوسری وجہ یہ کہ اس صورت پر عمل کرنے سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. پہلی وجہ ہے کہ صورت کا نام کیا ہے؟ فاتحہ، اوپننگ، کھلنے والی صورت. اس پر قرآن کھلتا ہے اور اس پر عمل کرنے سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. اس صورت کا ایک دوسرا نام ہے صورت حمد. حمد کہتے ہیں تعریف کو. آپ نے 9, 10 یا 7, 6 میں پڑھا ہوگا نا کہ حمد وہ نظم جس میں اللہ کی تعریف کی جائے. تو اس صورت میں بھی اللہ کی تعریف ہے. تو اس صورت کو
صورت حمد بھی کہتے ہیں، اس صورت کو صورت سوالات بھی کہتے ہیں، نماز والی صورت سوالات، کہ وہ صورت جو نماز میں پڑھی جاتی ہے بار بار، جس کے علاوہ نماز، اس صورت کے علاوہ بغیر نماز نہیں ہو سکتی، یہ لازم ہے، بہت ضروری ہے، فرض ہے یہ صورت۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ صورت پڑھے اور 2-3 آیاتیں بھی پڑھے کسی قرآن کریم کے، ایک آیت کی بھی تلاوت کرے تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر اس کو نہیں پڑھا تو آپ کی نماز ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ اس کے بعد اس صورت کا نام ہے رقیہ۔ رقیہ کہتے ہیں دم کو، یعنی وہ صورت جو دم والی صورت ہو۔ اس صورت کا نام شفا بھی ہے، جو شفا والی صورت ہو۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس صورت کا نام ہے صورت رقیہ، رقیہ دم والی، تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ سنن ترمذی غالباً حدیث نمبر 6225 نمبر حدیث ہے، میں آپ کو پھر بھیج بھی دوں گا انشاءاللہ اس گروپ میں، کہ ایک ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی السلام نے ایک مشن پر بھیجا، تو وہاں کے گاؤں کے جو لوگ تھے انہوں نے ہمیں مسئلہ بیان کرنے سے روکا، تبلیغ کرنے سے، تو ہم باہر بیٹھے تھے، لائے عمل تیار کرے تھے، آگے کیا کریں گے۔ اتنے میں ایک بندہ آیا اور کہا کہ ہمارے بادشاہ کو سانپ نے ڈسا ہے یا بچھو نے ڈسا ہے، تو حل فیکم من راگن، تم لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو میں چلا گیا اور میں نے یہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر تلاوت کی۔ تو جب میں نے اس کی تلاوت کی 7 مرتبہ میں نے یہ سورت پڑھ لی اور دم کر لیا، تو ان کو شفا کاملہ عطا ہو گئی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ یہ صورت اس صورت میں شفا ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس صورت میں شفا ہے، اور حدیث میں فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، یہ دوسرا حدیث ہے کہ فضل اعمال میں یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی دعا ہے، ہر بیماری کی علاج ہے۔ آپ میں جو بھی بیمار ہو، جو بھی ہو، تو اس صورت کو 7 مرتبہ پڑھے، اول و آخر درود شریف پڑھے، انشاءاللہ شفا کاملہ ملے گی۔ یہ شفا والی صورت ہے۔ اس صورت کا نام ہے، کتنے نام ہو گئے؟ 3 ہو گئے میرے خیال سے، ایک فاتحہ، دوسرا سورۃ حمد، سورۃ سوالات، سورۃ رقیہ، سورۃ شافیہ۔ اس طرح صورت کا نام ہے وافیہ، بچانے والی صورت۔ اس طرح اس صورت کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کریم کی بنیاد، ام القرآن، قرآن کریم کی ماں، اس صورت کو قرآن کریم کی ماں بھی کہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ پہلے ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہلے اس لیے ہے کہ یہ تمام قرآن کریم کی خلاصہ ہے، اور تمام قرآن کریم اس میں ایکسپلینیشن ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن کریم کی صورتوں کی افتتاح جو ہے وہ بہت 114 صورتیں ہیں نا، تو 114 صورتوں کو اللہ مختلف طریقوں سے شروعات اللہ فرماتے ہیں، صورتوں کے شروعات 114 صورت ہے نا، تو اس کو اللہ 10 اقسام میں کی شکل میں مطلب اللہ بیان فرماتے ہیں۔ 14 کی ابتدا میں تسبیح، حمد و ثنا کے ساتھ، 14 صورتیں اس طرح ہے کہ وہ اللہ ان کی ابتدا حمد و ثنا سے کرتا ہے، جس طرح یہ صورت 5 تو الحمد کے ساتھ ہے۔ 5 صورتیں قرآن کریم میں اس طرح ہے کہ وہ صورت شروع ہوتی ہے الف لام میم الحمد کے ساتھ، جس طرح یہ صورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، صورت انعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اس کے بعد صورت کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، اس طرح صورت سبا وہ ان کا آغاز بھی اللہ فرماتے ہیں، صورت سبا دیکھ لیں آپ، پہلی آیات شروعات الحمدللہ کے ساتھ، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس طرح صورت فاطر بھی الحمدللہ الذی، صورت فاطر الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یعنی 5 صورت قرآن کریم میں اس طرح ہے کہ ان کا آغاز سٹارٹ ہوتے ہیں الحمدللہ کے ساتھ۔ 2 صورت اس طرح ہے کہ ان کی ابتدا ہوتی ہے برکت کے ساتھ۔ کون کون سی صورتیں آپ جانتے ہوں گے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، صورت ملک، اور صورت فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان۔ اور 7 صورت اس طرح ہے کہ ان کی ابتدا آغاز ہوتی ہے تسبیح کے ساتھ، سبح یسبح کے ساتھ، جس طرح صورت بنی اسرائیل، صورت حدید، صورت صف، صورت حشر، صورت جمعہ، صورت تغابن اور صورت اعلیٰ۔
پھر اس کے بعد 29 اس طرح صورت ہے کہ ان کی ابتدا اور آغاز ہوتے ہیں حروف تہجی کے ساتھ، یعنی الف لام میم، الف لام را، طٰہٰ، یاسین، حامیم، یہ حروف تہجی یا حروف مقطعات کہتے ہیں اس کو۔ یہ اس طرح 29 صورت کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، اور 10 صورت اس طرح ہے کہ ان کی آغاز ابتدا احکام کے ساتھ ہے۔ 5 کو نبی اسلام کو حکم ہے اور 5 میں امت کو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم میں 5 صورت الحمدللہ کے ساتھ ذکر ہوتی ہے، الحمدللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ 6 صورت اس طرح ہے کہ ان کے آغاز الف لام میم کے ساتھ ہے، جس طرح صورت بقرہ ہے، اور صورت آل عمران ہے، صورت شعراء ہے میرے خیال سے، صورت شعراء نہیں بلکہ صورت نمل ہے الف لام میم کے ساتھ۔ صورت لقمان ابتدا الف لام میم کے ساتھ۔ اس طرح صورت قصص دیکھ لیں آپ، صورت قصص کے بعد جو صورت ہے صورت عنکبوت الف لام میم، اور اس کے بعد صورت روم الف لام میم، اور صورت حامیم سجدہ الف لام میم کے ساتھ۔ اور 2 صورتیں اور 5 صورتیں اس طرح ہے کہ ان کی ابتدا کل کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ آخر کل سلور اغو آیا وہی حفاظت دا پارا نو دا سلور نہیں بلکہ پنزل، یہ 4 نہیں ہے 5 ہے کل۔ ایک کل اوحی الی ان استمع نفر من الجن صورت جن، دوسرا صورت کافرون، تیسرا صورت اخلاص، چوتھا صورت فلق، اور 5واں صورت ناس۔ تو دیکھ لیں 5 صورتیں قرآن کریم میں ہے، الحمدللہ کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم یاد رکھے، قرآن کریم 4 حصوں میں تقسیم ہے علم کے۔ آسان کوئی کہتے کہ میں قرآن کریم سیکھتا ہوں پورا قرآن کریم، تو ابھی 1 منٹ میں وہ سیکھ سکتا ہے۔ قرآن کریم 4 حصوں میں تقسیم ہے، ہر حصہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ کے ساتھ، اور ہر ایک حصہ 7.5 سپارے یا 7 سپارے 8 سپارے ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سورۃ فاتحہ سے سورۃ مائدہ تک، اس میں بیان اس کا کہ خالق لکل شیء واللہ، ہر ایک چیز کا بنانے والا صرف و صرف ایک اللہ ہے۔ اس 7 صورت میں بیان یہ 7 اور 7.5 پاروں میں بیان اس کا ہے کہ تمام چیزوں کا پالنے والا پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق لکل شیء واللہ۔ دوسرا حصہ قرآن کریم کا سورۃ انعام سے سورۃ بنی اسرائیل تک، وہ دوسرا حصہ قرآن کریم کا، وہ بھی الحمدللہ کے ساتھ اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس میں بیان ہے کہ مربی لکل شیء واللہ، ہر ایک چیز کا تربیت کرنے والا صرف و صرف ایک اللہ ہے۔ تیسرا حصہ قرآن کریم کا سورۃ کہف سے سورۃ احزاب تک، ان کی ابتدا بھی اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ کے ساتھ۔ اس میں یہ ہے کہ مبارک لکل شیء واللہ، ہر ایک چیز میں برکت ڈالنے والا صرف و صرف ایک اللہ ہے۔ اور چوتھا حصہ وہ سورۃ سبا سے آخر تک سورۃ ناس تک، اس میں بیان یہ ہے 2 مسئلوں کا بیان ہے، ایک یہ کہ قیامت خواہ مخواہ آنے والی ہے، اور دوسرا مسئلہ کہ کوئی اپنے آپ کو نہیں چرا سکتا زور و زبردستی کے ساتھ۔ قرآن کریم کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ 4 حصوں میں تقسیم ہے، ہر ایک حصہ 7.5 8 سپارے ہیں، اور ہر ایک کو آغاز میں الحمدللہ کے ساتھ۔ پہلا حصے میں بیان خالق لکل شیء واللہ، دوسرا مربی لکل شیء واللہ، تیسرا مبارک لکل شیء واللہ، اور چوتھا 2 مسئلے بیان کرتے ہیں اللہ، ایک یہ اس بات قیامت کہ قیامت خواہ مخواہ آنے والی ہے، اور اس سے دوسرا نبی شفاعت قہری، اللہ سے کوئی اپنے آپ کو زور زبردستی سے نہیں چرا سکتا۔ تو یہ ہم نے آغاز کیے سورۃ فاتحہ کے بارے میں، 5 باتیں ہم نے تفصیل کے ساتھ ہم نے مکمل کر لیا۔ سورۃ فاتحہ یہ انشاءاللہ کل اس کی ابتدا کریں گے۔ ہم نے سورۃ فاتحہ کے کچھ نام بھی پڑھ لیے، اور کچھ اہم باتیں جو تھی سورت کے بارے میں وہ بھی پڑھ لیے۔ تو میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اہم بات، مقصد سورۃ فاتحہ
مقصد سورۃ فاتحہ کی العبادۃ للہ وحدہ، یعنی عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور تقسیم 3 حصوں میں تقسیم ہے، پہلے سے 1 سے 3 تک، اس میں بیان اللہ کے حقوق اور 5 نام اللہ کے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور چوتھا حصہ اور تیسرا حصہ اس میں آیت نمبر 5 سے آخر تک حقوق العباد اور 3 گروہ کا بیان۔ آپ سے سوچیں گے کہ کلاس تو 35 منٹ ہو گئے، تو 10 منٹوں میں صرف وہ پہلے والے وہ بات پرانی کل والی بات ریپیٹ کرتا ہوں، اسی وجہ سے انشاءاللہ کوشش کیا کرے کہ جلدی آیا کرے اور یہ سبق یاد کیا کرے آپ۔ تو نن منگے ابتدائی خبروں کی صورت فاتحہ فاتحہ مطلب سرے کلاولو والا چ کلاویگی قرآن پہ کلاویگی اور پدی صورت عمل کلمائے جنت دروازے کلاویگی او دا صورت مخ کی ذکر اوڑو چ دی صورت دا صورت ٹول قرآن کریم خلاصہ دا، چونکہ خلاصہ پہلے بھی بات کی بیا تفصیلی بھی کرا نزک قرآن کریم دا صورت خلاصہ دا زکہ دا صورت پہلے روڑو اور نور پورا قرآن کریم دے ایکسپلینیشن دے وضاحت دے اور مقصد دا صورت العبادۃ للہ وحدہ دے عبادت لائک صرف و صرف یو اللہ دے، نہ پیر دے نہ جن دے نہ فرشتہ دا، صرف و صرف یو اللہ دے۔ او تقسیم پدری سو کی دے ایک آیت نمبر 1 نتینا پوری پدے کے بیان دا اللہ حقوق اور دا اللہ پنځنو منا، دویمی آیت نمبر 4 پدے کے حقوق اللہ حقوق العباد وانا ذکر کی، اور دریمی آیت نمبر 5 آخرہ پوری پدے کی حقوق العباد اور دلو بیان مومنان کافران منافقان۔ یہ ہمارا سبق تھا آج کا، مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ کل بھی چھٹی ہے اور پرسوں بھی چھٹی ہے، پھر ترسوں بھی چھٹی ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد پیر کے دن ہماری دوبارہ کلاس ہم آغاز کریں گے کلاس کی۔ ہمارے یہ کلاس ہفتے میں صرف 4 دن ہوتی ہے، تو کوشش کیا کرے کہ ان کو آپ سنا کریں۔ ہفتے میں صرف 4 دن یہ کلاس ہوتی ہے، تو 4 دن کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی ہم گھنٹہ نہیں دیتے، آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، 20 منٹ 25 منٹ یا چلو 35 منٹ لے لو، تو یہ وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ اس میں آپ شرکت کیا کریں۔ تو یہ ہمارا کل جو ہے آف ہے، چھٹی ہے، اس کے بعد بھی پھر چھٹی ہے انشاءاللہ۔ پھر 3 دن بعد ہماری کلاس پھر شروع ہوگی، 4ویں دن پیر کے دن۔ تو کوشش کیا کرے کہ ان کو سنا کرے، اپنے ساتھ لکھا کرے، اور مطلب ویسے بھی تو آپ سنتے ہیں تو پورا حق ادا کرے قرآن کریم کی سننے کی۔ وہ کیا ہے کہ آدابوں میں ہم نے پڑھا تھا نا، آدابوں میں کیا ہے پہلے، تو آج جتنا ہم نے سبق پڑھ لیا تھا، آج ویسے بھی آخری دن ہے، پھر پیر کے دن کلاس ہوگی، تو دوبارہ سن لیا مختصر قرآن کریم سے پہلے ہم نے 5 آداب پڑھ لیے۔ ایک اصلاح نیت، کہ نیت اللہ کی رضا، کوئی مجھے عالمہ نہیں کہے، مفسر مفکر نہیں، کہ اللہ کی رضا کے لیے میں قرآن سیکھ رہا ہوں، اصلاح کے لیے، کہ میری اصلاح ہو جائے اور پھر میں لوگوں کی اصلاح کروں۔ تو نیت کی اصلاح، تصحیح نیت، تو نیت کی اصلاح تصحیح نیت۔ اس کے بعد جو دوسرا ادب تھا قرآن کریم کی، وہ عظمت، کہ اس سے چھٹی نہیں کرو گے، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے چھٹی کرو، یہ اس کو اہم جانو گے، تمام چیزوں سے، تمام دنیاوی کاموں سے، تمام کاموں سے اس کو افضل مانگو گے۔ اب بھی نہ آتے نا، کلاس تو ختم ہوگی۔ اور تیسرا، سبق کے اندر آنے کی اور جانے کی جو آداب ہے، آنے کی اور جانے کی، باوضو، سر پہ ٹوپی، سامنے قرآن۔ چوتھا، سبق کے اندر جو ڈیورنگ سبق کلاس جو آداب ہے، سامنے قرآن ہو چاہیے۔ یہ نہیں کہ مجھے تو یہ تو کلاس آن لائن ہو، مجھے تو بس استاد نہیں دیکھ رہا اور بس میرے سامنے قرآن نہیں ہے، کاپی بھی نہیں ہے، میں نوٹ نہیں کرو، بس کوئی بھی نہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، کتاب تو آپ اللہ کے لیے سیکھ رہے ہیں نا، میری خاطر، میری وجہ سے تو آپ نہیں سن رہے نا، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پھر اللہ کی رضا جو احکامات ہے، دیکھیں، با ادب با نصیب، با ادب با مراد، بے ادب بے نصیب، بے ادب بے مراد۔ تو ان کے آداب کی رعایت بہت ضروری ہے۔ اور 5واں وہ بیان اوروں کا کرنا۔ اس کے بعد ہم نے آداب پڑھ لی، اصول پڑھے، تو اصول ہم نے 5 پڑھے تھے۔ قرآن کریم کے نام، قرآن کریم کی تعریف، قرآن کریم کی بھیجنے کی وجہ، اور اس کے بعد قرآن کریم کن کو خطاب کرتے ہیں، اور ہر صورت کے پہلے ہم 5 باتوں کی وضاحت کریں گے۔ تو آج کا ہمارا کلاس تھا، کلاس اختتام پذیر ہو گیا۔ انشاءاللہ پیر کے دن پھر ہمارا دوسرا کلاس ہوگا، اس میں پھر سورۃ فاتحہ کا آغاز تو ہم نے کر لیا، اس میں پھر الحمدللہ رب العالمین کی ایکسپلینیشن کریں گے۔ اس سے پہلے 2-3 باتیں کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تعوذ و تسمیہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس پر 2-3 منٹ باتیں کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے۔ تو آج کا ہمارا کلاس وائنڈ اپ ہو گیا۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.